آپ سب آگے تھوڑا سا آگے احباب ہماری والدہ ماجدہ کو آخری سفر کے اوپر الوداع کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. یہ ہماری ماں تھی، والدہ تھی. والدہ اور بیٹے کا تعلق ایک ایسا تعلق ہوتا ہے جس کی حقیقت ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی. بے لوث، بغیر طمع کے، بغیر لالچ کے. والدہ اپنے ہر بیٹے کی سیرخواہ ہوتی ہے، اپنے بیٹے کو خوشحال دیکھنا چاہتی ہے. ساری زندگی کی اپنی راحت، سکون، اطمینان یہ بیٹے کی ترقی کے لیے قربان کر دیتی ہے. آپ میں سے بھی کئی احباب جن کی والدہ زندہ ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سلامت رکھے، دکھ و پریشانیوں سے محفوظ فرمائے. ہر بندہ اپنی والدہ کے بارے میں کہتا ہے کہ میری والدہ نے یہ میرے لیے بڑا کام کیا، اور واقعی والدہ کرتی ہے، بے لوث کرتی ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، کھلی حقیقت ہے. کسی کو اس طرح کی تربیت کر کے جاتی ہے کہ پورے محلے، پورے ضلع، پورے علاقے کے اندر اس بچے کی تربیت کے چرچے ہوتے ہیں کہ کیا یہ اخلاق والا بچہ، کیا اس کی ماں نے اس طرح کی اس کی تربیت کی ہے. شاباش اس کی ماں کو. کئی لوگ فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ آج میں جس پوسٹ کے اوپر ہوں، جس عہدے کے اوپر ہوں، حکومتی عہدے کے اوپر ہوں، تو اس کے اوپر، اس کے پیچھے میری ماں کا ہاتھ ہے. اس نے دن رات مجھے محنت کرائی اور میں آج اس مقام پہ پہنچا ہوں. کوئی اچھی والدہ اس طرح بھی ہوتی ہے، دن رات اپنے بچے سے محنت کرا کر بالآخر ڈاکٹری جیسے مقدس عہدے تک پہنچا کر دم لیتی ہے. کتنا اچھا اس کا ایک مائنڈ، اس کی سوچ اپنے بچے کے بارے میں، کس کس پوسٹ تک پہنچا کر والدہ دم لیتی ہے. میں آج ایک ترغیب کے طور پر میں عرض کروں گا، مجھے فخر اس بات کا ہے، میں خوش آج اس بات سے ہوں کہ میری والدہ نے مجھے بچپن کے اندر اس طرح کی تربیت کر کے مجھے اس پوسٹ کے اوپر بٹھا دیا جس کو منبر رسول کہا جاتا ہے. اللہ سب کی ماں کو اس طرح کرے. میری فیملی کے افراد جانتے ہیں کہ ہمارے بچپن کا حالت، گھریلو حالات کس طرح تھے. 8-9 بچے ہو، مشکل سے گزارا ہوتا تھا. ان دنوں کے اندر مجھے پتہ ہے میری والدہ میرا بیگ کس طرح تیار کرتی تھی. مدرسے جانے کے لیے نکالتی تو یہ سوچ کر نہیں نکالتی کہ یہ مدرسے سے پڑھ کر آئے گا تو 50,000 کی فوراً جاب مل جائے گی اس کو. یہ مدرسے سے پڑھے گا، قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرے گا تو اس کو یہ دنیا مل جائے گی، یہ چیز مل جائے گی، یہ چیز مل جائے گی. حالانکہ دنیا کی بھی ساری نعمتیں اللہ کی ہی نعمتیں ہوتی ہیں، اچھی نعمتیں ہوتی ہیں. مگر آج والدہ کی جدائی کے اوپر میں اس لیے زیادہ غمگین ہوں
کہ آج اس موقع پر میں حقیقی یتیم ہو گیا. جس نے مجھے آج اس سٹیج کے اوپر کھڑا کیا, ممبر رسول کے اوپر بٹھانے تک جو اس نے محنت کی, میری زبان سے کالا وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں جو نکلتی ہیں, یہ ساری کی ساری محنت میری اس والدہ کی تھی. میں آپ سے بھی التماس کرتا ہوں, دنیا بھی اچھی چیز, دنیا بھی سونا ہوتا ہے, مگر سونے پہ سہاگا اس وقت ہوتا ہے جب دنیا کی تعلیم کے ساتھ دین کی بھی تعلیم ہو, مذہب کی تعلیم ہو. فرقے جماعتیں دھڑے بندیوں کے اندر آ کر ماحول اس طرح ڈاوا ڈول ہو چکا, چنگے بھلے پڑھے لکھے وہ کہتے ہم بس مذہب سے بیزار ہیں, لڑائیوں جھگڑوں سے بیزار ہیں. اس کی وجہ سے لوگ مذہب سے دور ہو رہے, قرآن سے دور ہو رہے, سنت سے دور ہو رہے, لبرل قسم کے لوگ مسلمان بن رہے ہیں. میرے گھر کے اندر بھی اگر اس طرح ہر گھر میں تربیت ہو, ہر ماں اس طرح سوچے کہ میں اپنے بچے کی اس طرح کی تربیت کروں کہ جس طرح میرا بچہ دنیاوی فوائد لوگوں کو منتقل کرے, اس طرح اپنی آخرت سنوارنے کے لیے قرآن و سنت کی بھی تعلیم کو عام کرے. قرآن کو اس دور کے اندر اتنا مظلوم کر دیا گیا, اتنا ظلم کیا جا رہا ہے کہ لوگ قرآن کی تعلیم کو فساد کہتے ہیں, قرآن لوگ کی تعلیم کو فتنہ کہتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کی ساری متفقہ ایک تعلیم تھی, اس کو بھلا دیا گیا. نہیں لوگوں کو پتا کہ انبیاء کرام کس لیے تشریف لائے. اللہ کا قرآن گواہ ہے, مختلف صورتوں کے اندر اللہ نے تمام انبیاء کرام کا ماٹو اور مشن ذکر کیا اور فرمایا میرے سارے 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام کا متفقہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام تھا, یا قوم اعبدوا اللہ, اے ہماری قوم, اے ہماری برادری کے لوگوں, اے خاندان کے لوگوں, اے محلے کے لوگوں, اعبدوا اللہ, ساری کی ساری عبادتوں کے لائق کون ہے؟ اللہ. صرف اللہ کی ذات. عبادت اللہ کے آگے کروانے کے لیے انبیاء کرام تشریف لائے. کیوں؟ ہماری امت کے لوگوں, اگر سجدہ عبادت ہے تو سجدوں کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ. اگر رکوع عبادت ہے تو یہ جھکنا صرف کس ذات کے آگے؟ اللہ کے آگے. اگر اولاد کی ضرورت ہے تو اولاد صرف کس ذات سے لے مانگنی ہے؟ اللہ. اگر رزق کی ضرورت ہے تو رزق کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے. اگر دعا والی عبادت, یہ دعا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ دعا عبادت بلکہ مخل عبادت, تمام عبادات کا نچوڑ ہے. اب تمام عبادات کے نچوڑ کو غیر اللہ کے آگے پیش کیا جا رہا ہے کہ غیر اللہ سے یہ مراد ہماری پوری ہوگی. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دعوت دیتے, یا قوم اعبدوا اللہ, اے میری قوم, یہ اگر دعا بھی عبادت ہے تو دعا کا بھی حقدار اور لائق کون ہے؟ صرف اللہ. اللہ کی ذات ہے. نہ کوئی زندہ اولاد دینے والا, تعویذوں کے ذریعے کوئی اولاد کسی کی قسمت کے اندر کرنے والا, نہ کوئی رزق دینے والا, اور نہ ہی کوئی فوت شدہ تمہاری پکاروں کو سننے والا, بلکہ دعاؤں کو سننے والا, غائبانہ پکاروں کو سننے والا اگر ہے تو انک سمیع الدعاء. کون ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. یہ انبیاء کرام کا پیغام. اب اس میری والدہ نے یہ میری تربیت کی. میں اللہ کا قرآن لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سناتا ہوں, مختلف علاقوں میں پڑھ پڑھ کے سناتا ہوں. انصاف سے بتاؤ کہ اگر میری والدہ کی میرے اس کام پڑھانے کے اندر تربیت ہے تو مجھے کہنا بھی نہیں پڑ رہا, آٹومیٹک میرے اس کام کا ثواب میری والدہ کو پہنچ رہا ہے.
سبحان اللہ. یہ ایصال ثواب کا طریقہ ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری برادری کے لوگوں، میرے خاندان کے لوگوں، ایصال ثواب کے نام پر دیگے چڑھوانا، گلخانی، باکرے چڑھوانا، سرتے کا کوئی تک بنتا ہے فوتکی والے گھر، فروٹ کی ریڑیاں اور پیٹیاں بھجوا دینا، ایک وہ یتیم ہو گئے بیچارے، پھر سارے محلے خاندان والوں کو اکٹھا کر کے یتیم کا مال کھلانا. اچھا جی، تو یہ حقیقت بات آپ تک پہنچانی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ایک اور اہم مسئلہ آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا ساری زندگی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. نماز کے اندر جو ذکر ہے اللہم اغفر لے حینا و میتنا، ٹھیک ہے. دوسری جو پھوڑی کے اوپر جا کر مروجہ دعا مانگی جاتی ہے، جی فاتحہ شریف پڑھے. آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ترجمہ سنتے ہیں. کوئی ایسا بندہ نہیں کوئی ایسا بندہ نہیں جس کو سورت فاتحہ کا معنی نہ آتا ہو. چلو